अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था पाकिस्तान की हिस्ट्री। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री के बाद आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पाकिस्तान की आईनी तारीख। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आईनी तारीख है क्या। तो सबसे पहले तो अगर इसकी आप तारीख को स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो वर्ड हम कॉन्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ये एक बेसिक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लेआउट प्रोवाइड करते हो, जिसमें आप एक फ्रेमवर्क डेवलप करते हो, जिसमें आप बताते हो किसी भी गवर्नेंस को कि आप अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आप रूल्स रेगुलेशंस को सेट करते हो एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करने का या उनके ऑर्डर करने का जो तरीक़ेकार है वो आप इसमें क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो ये क्या है, जस्ट एक सिंपल बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें एक पूरा का पूरा आप पैटर्न या लेआउट डिफाइन या कर देते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक लैटिन का वर्ड है। तो चले हम अब आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है वो क्या है। तो जब हम इस पे नजर दौड़ाते हैं इस तारीख के ऊपर तो हमें ये पता चलता है कि 1947 के बाद ये हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड है, ये प्री इंडिपेंडेंस का पीरियड नहीं है। आफ्टर 1947 जब पाकिस्तान बन गया है, जब भी कोई नई कंट्री बनती है, जब भी कोई न्यू बॉर्न कंट्री हो, उसके निज़ाम को चलाने के लिए कोई ना कोई आपको कानून या किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि पाकिस्तान 1947 में ये मार्ज़ वजूद में आया है, तो इस न्यू बॉर्न कंट्री को चलाने के लिए इसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसको बनाना भी चाहिए। अब जब इसको बना रहे हैं तो इसमें होता क्या है कि पाकिस्तान को बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत सी हर्डल्स इसमें आती हैं। अब जब हर्डल्स आती हैं तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन है वो है लैक ऑफ लीडरशिप। लैक ऑफ लीडरशिप किस तरह है कि क्या हमारे पास पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग मौजूद नहीं थे, क्या हमारे पास दानिश्वर लोग मौजूद नहीं थे? अगर तो थे तो फिर हमें इस किस्म की प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रही थी। तो इसकी जो वजह है, वो जो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब इन पार्टीज के पास पावर थी तो ये क्या चाहते थे कि इनकी सेल्फ डोमिनेंस हो। सेल्फ डोमिनेंस के चक्कर में या इनकी ये जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या हो रहा था, हमें अपने आइन को या हमारे लॉ मेकिंग के जो तरीकाकार है वो डिले से डिले होता गया, जिसमें हम देखते हैं कि हमें मैक्सिमम मैक्सिमम 33 इयर्स का टाइम लगा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 33 इयर्स, 1947 से लेके 1973 तक पाकिस्तान को अपने आइन को बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगा। अब क्यों लगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एक के पास अपनी ही सेल्फ डोमिनेंसी की एक क्यूरी होती थी जिसमें वो इन्फ्लुएंस करता था और अपनी ही एक आइडियोलॉजी के साथ आता था, जिसकी वजह से उसको निगेट कर दिया जाता था, निगलेक्ट कर दिया जाता था, जिसकी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी। दैट्स वाई पाकिस्तान का जो आइन है उसको बनाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जब पाकिस्तान का आइन नहीं बन पा रहा था, उसको जब उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो उसमें होता क्या है कि 1947 में जो इंडिया का आइन बनाया गया था, उसका जो एक्ट नंबर 8 है उसको अमेंड करके पाकिस्तान में एज अ इंटीरियम उसको पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया या इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसकी वजह ये थी कि जब तक अब
کنٹری تو بن گیا ہے، اس کے آپ نے نظام کو بھی چلانا ہے. اب نظام کو چلانے کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشن کی بھی ضرورت تھی، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اس جو ہمارا یہ 1947 کا انڈین ایکٹ تھا، اس کو جب ہم نے انٹیرم کے لیے کیا کیا، اس کو ہم نے امینڈ کیا تاکہ تب تک ہماری جو قانون ساز کی جو اسمبلیاں ہیں یا جو ٹیمز ہیں اس کی، وہ تب تک اپنا لا میک کر لیں. تو جب تک وہ لا میک نہیں ہوتا تب تک پاکستان میں یہ والا ایکٹ امپلیمنٹ ہونا تھا. اب اس سے آگے جب اس ایکٹ کو کیا گیا تو اس میں کیا تھا کہ ساری کی ساری پاور جتنی بھی تھی وہ اس ایکٹ 1935 میں ساری کی ساری کس کو دے دی گئی؟ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو، کہ بھئی آپ اس میں رہتے ہوئے اس ایکٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنا ایک نیا آئین بنائیں. پھر اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسمبلی کے سب سے پہلے تو 69 ممبرس تھے، جو کہ لیٹر پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا گیا، ان کی تعداد بڑھتی گئی جو کہ 79 تک ایکسیڈ کر گئی تھی. اب اسمبلی نے کیا کیا کہ جو انڈین کا ایکٹ تھا 1947 کا، اس کی جو سینکشن 8 تھی اس کو اسمبلی کے اکارڈنگ کیا کیا؟ فارم کیا. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس اسمبلی کے بنانے کا بیسک پرپز کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس میں فیڈرل کی جو لیجسلیشن ہے وہ ہو سکے، یہ اس کے طور پہ کام کر سکے، اور اس کو یہ پاور دی گئی کہ یہ کیا کر سکے کہ یہ اس ایکٹ کو امینڈ کر سکے، اس لا کو اپنی اسمبلی میں رہتے ہوئے کیا کر سکے؟ امینڈ کر سکے. اور اس کا فور موسٹ پوائنٹ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس آئین میں رہتے ہوئے اپنے پاکستان کے لیے آئین کا ڈرافٹ خود تیار کرے، اس کا ایک فریم ورک بنائے. اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس اسمبلی کا ایک اجلاس ہوتا ہے جو کہ 10 اگست 1997 کو ہوتا ہے، جس میں قائد اعظم یا جو ہمارے قائد ہیں محمد علی جناح، ان کو اس کا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا جاتا ہے. پھر آن 12 اگست محمد علی جناح کو کیا انٹائٹل کیا جاتا ہے ان کے لقب کے ساتھ، جو کہ آج بھی جانا جاتا ہے ایز اے قائد اعظم. اب قائد اعظم کے لقب کو انٹائٹل کرنے کے بعد جو مین وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ڈرافٹ جو ہم نے تھرڈ فارم اس کی پڑھی تھی کہ پاکستان کے آئین کا یہ خود ڈرافٹ بنائیں گے، تو اس میں جو ہرڈل تھی یا ڈیفیکلٹی یہ تھی کہ یہاں پہ دو قسم کے لوگ پائے جا رہے تھے اس اسمبلی میں، جو کہ کچھ کیا تھے ایسٹ پاکستان سے تھے اور کچھ کیا تھے ویسٹ پاکستان سے تھے. اب جو ایسٹ پاکستان سے تھے اور جو ویسٹ پاکستان سے تھے، ان دونوں ونگز کے درمیان کافی کنفلکٹ ارائز ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے آئین کو بنانے میں بہت سی مشکل پیش آ رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے ذہن آپس میں مل نہیں پا رہے تھے. کچھ فارمز تھیں جن پہ وہ متفق نہیں ہوتے تھے ایسٹ پاکستان والے، کچھ ریفارمز ہوتی تھیں جس پہ ویسٹ پاکستان والے متفق نہیں ہوتے تھے. تو یہ دو طرح کی اب یہاں پہ پارٹیز بن چکی تھی، ایک سیکولرزم والی اور ایک ریلیجیس والی، اور ان کا آپس میں کنفلکٹ ہی نہیں ختم ہو رہا تھا. اب ان کے لیے اب اس کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا؟ ہمیں اب ایک ایسا ڈرافٹ بنانا تھا جو کہ کیا کرتا؟ اس پرابلم کو ریزالو کرتا. اب جب اس پرابلم کو ریزالو کرنی ہے تو اب کیا ہے؟ اب ہم جو اگلا پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جو 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوتی ہے اسمبلی کی جانب سے. اب ایک جو اسمبلی کی جانب سے یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کا پی ایم کون ہے؟ لیاقت علی خان. اب ان لیاقت علی خان نے ایک ایسی ریزولوشن یا ایسے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کیا جنہوں نے جو ایسٹ پاکستان کا کنفلکٹ تھا اور جو ویسٹ پاکستان کا کنفلکٹ تھا اس کو کیا کیا؟ ریموو کرنے کی کوشش کی. کچھ ایسے سینکشنز بنائیں، کچھ ایسے
क्लॉज इन्होंने बनाए, जिससे क्या है कि जो सेकुलर पार्टी से जो कन्फ्लिक्ट थे या जो रिलीजियस पार्टीज के कन्फ्लिक्ट थे, वो कहीं ना कहीं आपस में क्या थे, मुत्तफिक हो गए थे, एग्री हो गए थे। अब जो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई थी 12 मार्च 1949 में, ये इतनी अहमियत की हामिल है कि इसको आप लेके चलते हो। इस ये प्रीएम्बल है किसमें, हमारे तीनों आइन्स में, 1956 के भी, 1962 के भी और 1973 के भी। लेकिन अब ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। 1949 में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुई, वो पाकिस्तान के लिए 1951 में जाके बहुत ही ट्रेजेडिक थी, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो पीएम है लियाकत अली खान है, वो क्या है, असैसिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम हम क्या देखते हैं, एक हमारी फ्रंट लाइन पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर हमें फेस करना पड़ रहा है, एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गई है। आफ्टर दिस ट्रेजेडिक स्टोरी, फिर क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ जो हैं वहाँ के, ये ख्वाजा निजामुद्दीन, ये जो ईस्ट पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था, वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं हमारे किन से, उनसे, पीएम से, जो कि ये थे हमारे लियाकत अली खान। अब इनको यहाँ इनका रिप्लेस आ जाता है इनका एज अ गवर्नर जनरल। फिर इससे क्या होता है कि अब फर्दर क्या है कि पाकिस्तान की इतनी क्रिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कि पाकिस्तान पहले ही लूटी फूटी हालत में और बहुत ही अजीब सी हालत में इंडिया से, सब कॉन्टिनेंट से सेपरेट होके आया है। अब जब ये सेपरेट होके आया है तो उससे क्या है कि अब ना सारे आबाओ अजदाद के माल तो वो वहीं पे छोड़ आए हैं, लुटा आए हैं। अब यहाँ पे ना तो हमारी कोई इंडस्ट्री है, ना ही हमारी कोई प्रोडक्शन है, तो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही सीवियर किस्म की हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 1951 में ये जो हमारे गवर्नर को रिप्लेस किया गया है, इनको क्या होता है कि ये ख्वाजा आते हैं गुलाम दीन, गवर्नर जनरल गुलाम दीन, जिनको आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं 1954 24 अक्टूबर को क्या करते हैं, ये असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। अब ये एक अनदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में या उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसके लिए एक सेटबैक है कि भाई ये क्यों आके असेंबलीज को डिसॉल्व कर देते हैं। असेंबली को डिसॉल्व इसलिए कर देते हैं कि ये कहते हैं कि भाई ये जो असेंबली तश्कील पाई गई है, जो बनाई गई, जो टीम्स बनाई गई हैं, इन्होंने सही वर्क नहीं किया जो कि इनको करना चाहिए था। जो इन्होंने एक पैटर्न डिफाइन किया था या जो एक लेआउट प्रोवाइड किया था, इसमें इन लोगों ने काम किया ही नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ ही नहीं है। इनका ये ऑब्जेक्शन था। ये इस ऑब्जेक्शन के साथ आए और इन्होंने कहा कि भाई काम तो सही तरीके से हुआ ही नहीं, जो ऑब्जेक्टिव्स थे या जो गोल्स थे वो तो अचीव किए ही नहीं गए, तो फिर इस असेंबली का काम ही क्या है। तो इन्होंने इस 24 अक्टूबर 1954 में आके क्या किया, असेंबली को आके डिसॉल्व कर दिया। अब इनके रिएक्शन में ये जो हमारी रिलीजियस पार्टी के होते हैं मौलवी तमीजुद्दीन, ये क्या करते हैं कि ये सिंध कोर्ट में जाके चैलेंज कर देते हैं इनके इन एक्शंस को, कि ये गवर्नर जनरल कौन होता है जिसने ये असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया है। अब जब इनके इस चैलेंज के अगेंस्ट सिंध जो है हाई कोर्ट जब एक्शन में आती है, तो वो कहते हैं कि भाई हाँ, ये जो गवर्नर जनरल है गुलाम दीन, ये गुलाम मोहम्मद, ये अपनी अथॉरिटी के बरक्स चल रहा है, इसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि ये क्या कर सके, अथॉरिटीज को, ये असेंबली को डिसॉल्व कर सके। तो फिर ये क्या करते हैं, इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनको कहते हैं कि भाई असेंबलीज डिसॉल्व नहीं हुई। और फिर देन तमीजुद्दीन को क्या कहते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कि भाई आप जाके अपने ऑफिस को दोबारा संभालें और जो काम हो रहा है उसको चलाएं।
پھر انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گورنر جنرل ہوتے ہیں یہ چپ نہیں بیٹھتے. غلام محمد یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنا فیصلہ یہ جو سندھ ہائی کورٹ نے دیا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور فیڈرل کورٹ میں جا کے اس کو فائل کر دیتے ہیں. تو پھر فیڈرل کورٹ کے یہ جو چیف جسٹس ہیں احمد منیر, ان کے سامنے جب اس چیز کو رکھا جاتا ہے, یہ اپنی کیوریز ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو اسمبلی بنائی گئی ہے یہ تو اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو ہی نہیں کر رہی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں احمد منیر, یہ پھر اگین ایک ہسٹوریکل ڈیسیژن یہاں پہ لیا جاتا ہے. ان کی بات کو زیادہ ویٹیج اور ورتھ مل جاتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فیڈرل کورٹ یہ اجازت دے دیتی ہے ان کے فیصلے یا ان کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسمبلیز کو کیا کیا جائے, ڈیزالو کر دیا جائے. اب جب اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, 28 مئی 1955 کو کیا ہوتا ہے, اس اسمبلی کو دوبارہ کانسٹیٹیوشن میک کرنے کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں. اب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے 80 ممبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو 1955 کو جو 28 مئی کو یہ جو الیکشن ہوا ہے جس میں 80 ممبرز ہیں, جس کے انہوں نے کیا کیا 23 مارچ 1956 میں پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا. فرسٹ کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ اسمبلی کی طرف سے دیا گیا, جس کو ہم کہتے ہیں اپنے 1956 کا آئین. اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں فردر یہ جو ہمارے گورنر جنرل ہیں یہ کافی ناساز ہو جاتی ہے ان کی طبیعت, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے 1955 میں کن کے ساتھ, سکندر مرزا کے ساتھ. اب سکندر مرزا کیا آتے ہیں, لیٹر آتے ہیں. ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن کے بنانے کے لیے یہ جو سکندر مرزا ہیں یہ بیکمز پریزیڈنٹ, یہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا بہت زیادہ میجر پارٹ ہوتا ہے 1956 کے آئین کو میک کرنے کے لیے. پھر پریزیڈنٹ یہ جو ہیں ہمارے سکندر مرزا 17 اکتوبر 1958 میں کیا کرتے ہیں, ایبورگیٹ کر دیتے ہیں ہمارے فرسٹ کانسٹیٹیوشن کو. یہ اگین اسمبلیز کو کیا کرتے ہیں, ڈیزالو کر دیتے ہیں. ابھی ہمارے 1956 کے آئین کو 2 سال ہی نہیں گزرے ہوتے کہ یہ کیا کرتے ہیں, اسمبلیز کو اگین ڈیزالو کر دیتے ہیں. ان کے پیچھے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی وجہ کیا تھی, ان کے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایسٹ پاکستان اور جو ویسٹ پاکستان ہے ان میں کنفلکٹس اتنے ارائز ہو جاتے ہیں کہ دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا. جب حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا پڑتا ہے. اب جب اسمبلیز کو ڈیزالو ہوئی تو اب کنٹری میں کیا ہوتا ہے, مارشل لا کی ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, جس میں کیا ہے کہ جنرل محمد ایوب خان ان کی پاور کو لے لیتے ہیں. کب, 27 اکتوبر 1958 میں. اب جب جنرل محمد ایوب خان آ جاتے ہیں پاور میں تو اب ایک کیا اس کو کہتے ہیں, مارشل لا والی ایک سچویشن ہے. اب اس میں آئین تو ورک کر ہی نہیں رہا ہوتا, تو اس میں کیا کرتے ہیں, جو انہوں نے بہت اچھا ورک کیا اپنے ڈیوریشن میں یا اپنے کیبنٹ کے ڈیوریشن میں, یہ کیا کرتے ہیں کہ اب اپنی پاور میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک کمیشن بنائی اور اس کمیشن کو یہ اسائن کیا کہ یہ کیا کریں گے کہ 1960 میں یہ کیا کریں گے, اس کمیشن کے تھرو یہ جس کو انہوں نے بنایا تھا وہ کیا کریں گے, ایک نئے آئین کا ڈرافٹ بنائیں گے. اب کیا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے
یہ سبمٹ کر دیتی ہے 29 کو 1961 کو ایک رپورٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایک دوسرا آئین 1962 میں اس کمیشن کی طرف سے دے دیا جاتا ہے. اب 1962 میں جب یہ آئین پیش کر دیا جاتا ہے تو اس 1962 کے آئین کے تحت کیا ہوتا ہے کہ اس میں انڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں. انڈائریکٹ الیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اب کیا ہے کہ یہ جو اسمبلیز ہیں ان کا جو ٹرم ڈیفائن کی گئی تھی وہ کیا تھی 3 ایئرس تھی. اور اس میں کیا ہوتا ہے جو سب سے اس کی جو ریسٹرکشن اور ریزرویشن ہے اس آئین کی وہ یہ ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ کو بہت ہی زیادہ پاور دے دی جاتی ہے. حد سے زیادہ پریزیڈنٹ کو کیا ہے پاور دے دی جاتی ہے. پاور دینے کے ساتھ ساتھ اب یہاں پہ ایک یونیک کیمرل الیکشن کا سسٹم چل رہا ہے. یہاں پہ یونیک کیمرل پاور یوٹیلائز کی جا رہی ہے. یہاں پہ بائک کیمرل والا سسٹم نہیں ہے جس میں کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاور کو انکریز کرنے کے لیے نا جو اپر لیجسلیٹرز ہوتے ہیں ان کی پاور کو کیا کر دیا جاتا ہے لوئر کر دیا جاتا ہے. اب پریزیڈنٹ رسپانسبل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی اسمبلی کے لیے, اور جو گورنر اپوائنٹ ہونے ہیں وہ کیا کریں گے وہ پریزیڈنٹ کے ہیڈ ہوں گے, ٹھیک ہے. اور جس میں کیا ہے کہ وہ منسٹرز اور کیا ہے اسمبلیز کے لیے بھی رسپانسبل نہیں ہوں گے. مطلب یہ کہ اب اس میں پریزیڈنٹس کی پاور کو بہت ہی واسٹ کر دیا گیا جو کہ اس کا بہت زیادہ ڈرا بیک تھا. اب کیا ہے کہ اب اس سارے ڈرا بیک کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اگین حالات کنٹرول میں نہیں رہتے. پھر 1965 میں آفٹر 3 ایئرس آف اسمبلی کے پورے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے الیکشن کنڈکٹس کرائے جاتے ہیں جس میں فاطمہ جناح اب کیا ہے ڈراپ کی جاتی ہیں ایز اے پریزیڈینشیل نامینی اپوزیشن کی طرف سے. اب کیا ہے کہ کنٹری وائڈ ایڈیگیشن erupted ان انٹائر کنٹری. پاور کی جنگ بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی تھی. سیلف ڈومیننس کے لیے بہت زیادہ جھگڑے اور فساد شروع ہو گئے تھے. دھرنے شروع ہو گئے تھے. لوگ مطلب دنگے فساد کرنے لگ گئے تھے. اب پھر اگین حالات کیا ہیں کنٹرول میں نہیں ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس جو کنٹرول ہے جو سچویشن ہے جو کہ بہت زیادہ ورسٹ ہو جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے 1969 میں یہ پاور جو ہے ایوب خان وہ جو ریزیگنیٹ کر دیتے ہیں اور اپنی پاور کو کیا ہے ٹرانسفر کر دیتے ہیں یحییٰ خان کی طرف. اب جب یحییٰ خان کی طرف پاور کو کر دیتے ہیں ٹرانسفر تو وہ 1969 میں ایز اے مٹیریل لا اس پاور کو کیا کرتے ہیں امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ اب کیا کرتے ہیں کہ ایک لیگل فریم ورک اور آرڈر یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور یحییٰ خان کیا کرتے ہیں کہ 1970 میں کیا کرتے ہیں اگین الیکشن کرواتے ہیں. اب الیکشن کے ہونے کے بعد جو یہ 1970 میں ہوتا ہے کہ کنٹری میں اب حد سے زیادہ کنڈیشن ورسٹ ہو جاتی ہے. اس میں جو ہماری ایسٹ اور ویسٹ بنگال ہے یہ ان کے آپس میں تضاد اتنے ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی ایک نئی جو چیز ہے اس کے ساتھ سامنے آتے ہیں جس میں ویسٹ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ان کو سیپریٹ کر دیا جائے, ان کو علیحدہ کر دیا جائے. تو اب جب یہ جو 1970 میں الیکشن ہوتے ہیں تو اب اس میں دو پارٹیز ایز اے اپوزیشن سامنے آتی ہیں جس میں لیڈنگ کے ساتھ ویسٹ پاکستان سے پی پی کے بھٹو صاحب نامینیٹ ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے جماعت اسلامی کے یہ ایسٹ پاکستان سے منتخب ہوتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان وہی جو میں بات آگے کر رہی تھی کہ ایک پاور کی وار سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں اب جو ایسٹ بنگال ہے
یا ایسٹ پاکستان ہے وہ سیپریشن کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے یحییٰ خان ہیں یہ کیا کرتے ہیں, اپنی پاور کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں بھٹو کو. اب بھٹو کیا کرتے ہیں, اب انٹیرم کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے 21 اپریل 1972 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن کو بنانے کی تشکیل دیتے ہیں. اب یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے. پہلا آئین 1956 کا تھا, پھر 1956 کا, پھر 1962 کا, اور اب 1973 میں ایک تیسرا آئین کیا ہے آ جاتا ہے, جس میں سب سے پہلے جو واسٹ پاور دی جاتی ہے پریزیڈنٹ کو, یہ اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں, یہ اس پاور کو کیا کر دیتے ہیں, ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. پھر یہ وہ پہلا آئین ہے جو کہ پریزیڈینشل لیول کا نہیں ہوتا, یہ پارلیمنٹری لیول کا ہوتا ہے. یہ وہ پہلا آئین ہے, اور یہ وہ آئین ہے جس کو آج تک بھی اہمیت حاصل ہے. آج بھی پاکستان کے اندر یہی آئین امپلیمنٹ ہے. یہ وہ آئین ہے جس میں بائی کیمرل سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا. بائی کیمرل سسٹم مین جس میں اپر ہاؤس لوئر ہاؤس ہوتا ہے, جس میں آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے سسٹم کو متعارف کرایا گیا. اور یہ وہ پہلا آئین ہے جس میں ہماری نیشنل لینگویج اردو کو ڈیفائن کیا گیا تھا, کیونکہ پچھلے آئینس میں تو اردو پلس بنگال کی لینگویج نیٹو رکھی جاتی تھی, لیکن اب کیا تھا کہ وہ جو ہمارا کیا اس کو کہتے ہیں ایسٹ پاکستان ہے, اس کو سیپریٹ کر دیا گیا تھا, اس کو ایز اے بنگلہ دیش سیپریشن دے دی گئی تھی. تو اب بنگالی تو ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے, تو اسی وجہ سے اس آئین میں پاکستان کی نیشنل لینگویج کیا ہے, اردو رکھی گئی. اور یہ وہ اپنی نوعیت کا پہلا آئین ہے جس میں اسلامک انسٹیٹیوشنز کو بھی انکلوڈ کیا گیا, جس میں سود کے بغیر والے نظام کو پروموٹ کیا گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ بھٹو کی اس نیشنلائزڈ پالیسی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اب اگین کنٹری کے اندر کیا ہے, حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, جو پی این اے ہیں, وہ آپس میں کیا کرتی ہیں, کولیشن کر لیتے ہیں. اب اگین ملک میں دھرنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ حالات کنٹرول میں نہیں رہتے. اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بھٹو کیا کرتے ہیں کہ جو 3 بگ سٹیز ہیں پاکستان کی, ان میں مطلب یہ کیا کرتے ہیں, ایمرجنسی کو بھی اپوزڈ کر دیتے ہیں کہ حالات کنٹرول میں رہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ 1977 میں یہ جو پریزیڈنٹ ہے فضل الہی, یہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی اب حالات کنٹرول میں نہیں ہیں, تو لہٰذا آپ کیا کریں, آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. اب جب ضیاء کیا اس کو کہتے ہیں 1977 میں جب ان کی ایڈوائز پہ عمل کیا جاتا ہے اور اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے, اور اگین حالات بہت کشیدہ ہوتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ اب ہمارے دور حکومت میں ضیاء الحق آ جاتے ہیں 1977 میں 5 جولائی. اب یہ کیا کرتے ہیں, ساری کی ساری پاور ان کو کیا ہے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. اب جب یہ آتے ہیں تو یہ اگین وہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں جو مٹیریل لا کو امپوز کرتے ہیں. اب جب مٹیریل لا کو امپوز کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو 1973 کا, اس کو اگین سسپینڈ کر دیتے ہیں. پھر یہ جو انہوں نے بہت اچھا آ کے کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آ کے ایک اسلامک ایڈوائزری کونسل کو کیا ہے انٹروڈیوس کروایا. 1981 میں انہوں نے اس کو کیا کیا, اپوائنٹ کیا. اپوائنٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 1984 میں ایک حدود آرڈیننس کو پاس کیا, جس کو لیٹر آن بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا بھی کرنا پڑا فیمیل کے فورم پہ, جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا تھا, ایک امینڈمنٹ کی تھی 8ویں سیکشن میں, جو انہوں نے 8واں ایکٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا,
उसको आर्टिकल 58 में रहते हुए उसकी अमेंडमेंट कर दी थी, उनमें थोड़ी सी क्या कर दी थी, चेंजिंग कर दी थी। अब चेंजिंग करने के बाद क्या होता है, फिर 1988 में अगेन इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के साथ फिर मेजोरिटी क्या है पीपी की बेनजीर भुट्टो को चली जाती है, जिससे वो पाकिस्तान की क्या है पीएम इलेक्ट हो जाती है। अब जब पीएम इलेक्ट हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये जो इन्होंने ये इस आर्टिकल में जिसको हम ये रेड लाइन में देख रहे हैं, जिसमें ये जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं, जिसमें अगेन प्रेसिडेंट्स को बहुत ज्यादा वास्ट पावर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वास्ट पावर के होने की वजह से क्या होता है कि 1990 में ये जो प्रेसिडेंट हैं गुलाम इसहाक, ये क्या करते हैं, उसी ये जो इन्होंने की थी अमेंडमेंट्स, उसमें रहते हुए सेम आर्टिकल में रहते हुए क्या करते हैं, इनकी असेंबलीज को आके क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर अगेन 1990 में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, जिसमें ये जो हमारे गुलाम इसहाक हैं इनके अगेंस्ट क्या है, जमात इस्लामी की तरफ से नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो इनको अगेन गुलाम इसहाक की तरफ से वो जो हमारे इन्होंने किया होता है, जियाउल हक ने अमेंडमेंट्स की होती हैं इसी आर्टिकल के तहत 1992 में अगेन क्या होता है, इनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया जाता है, असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। फिर 1993 में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें अगेन बेनजीर भुट्टो क्या होती हैं, इलेक्ट हो जाती हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या हो जाता है कि इनके अगेंस्ट ये जो फरूक खान लगारी हैं 1996 में, उसी सेम आर्टिकल के रहते हुए, उसके सेंक्शंस में रहते हुए इनकी असेंबलीज को अगेन डिसमिनेट कर देते हैं। फिर 1997 का इलेक्शन होता है, जिसमें अगेन नवाज शरीफ क्या होते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो आके जो अच्छा काम करते हैं, जो इनको डर होता है कि भाई पहले भी इसी आर्टिकल की सैंक्शंस में रहते हुए जिसको उन्होंने किया था, चेंज किया था, जिसमें अमेंडमेंट्स हुई थी, इन्होंने आके सबसे पहले उसको अमेंड किया कि अब आके कोई भी प्रेसिडेंशियल पावर हमें आके डिसॉल्व ना कर सके। फिर ये क्या करते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को, ये जो 58(2)B है, इसको क्या करते हैं, उसके अंदर से खत्म कर देते हैं, ताकि कोई और उठ खड़ा होके इनकी असेंबलीज को क्या है डिसमिस ना कर सके। तो क्लास ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।